پاکستان کی ثالثی اسلام آباد میں تاریخی لمحات، مستقل جنگ بندی کے لیے امریکہ اور ایران کے مذاکرات، امریکی وفد کی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کی اسپیکر محمد باقر قالیباف کی سربراہی میں بات چیت، فریقین بات چیت کامیاب ہونے کے لیے پر اعتماد ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں سے پائیدار امن کی امیدیں روشن ہیں۔ امریکی اور ایرانی وفود نے وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ جے ڈی وینس نے پاکستان کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے دیرپا امن کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آج اسلام آباد کی سرزمین ایک بار پھر تاریخ کے سنہرے اوراق میں اپنا نام درج کروا رہی ہے۔ اسلام آباد ٹاک صرف مذاکرات نہیں، استحکام کی وہ بنیاد رکھنے کی کوشش ہے جس سے دیرپا امن ممکن ہوگا۔ پاکستان کی مصالحت، کامیاب سفارتکاری، ہولناک جنگ کے دوران امن کا راستہ کھول دیا۔ اسلام آباد میں تاریخ ساز لمحات، مستقل جنگ بندی کے لیے امریکہ اور ایران کے مذاکرات، امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل، ایرانی وفد اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی پر مشتمل، فریقین کامیاب بات چیت کے لیے پر اعتماد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں سے پائیدار امن کی امید۔ وزیر اعظم سے امریکی اور ایرانی وفود کی الگ الگ ملاقاتیں، امریکی نائب صدر کا مل کر امن کے لیے کام کرنے پر اتفاق، شہباز شریف کی وفود کے تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کی تعریف، کہا مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب سنگ میل ثابت ہوں گے، دیرپا امن کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم سے ایرانی وفد نے بھی ملاقات کی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ شہباز شریف کا مذاکرات میں ایران کی شرکت کا خیر مقدم، علاقائی اور عالمی امن کے استحکام میں ثالث کا کردار ادا کرتے رہنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بامعنی نتائج کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں آج ایک الگ ہی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ یہ صرف سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ امن کی ایک نئی امید ہے۔ نور خان ایئر بیس پر جب ایرانی اور امریکی وفود اترے تو یوں محسوس ہوا جیسے دنیا کے دو مختلف کنارے پاکستان کی سرزمین پر آ کر قریب ہو گئے ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پرامن ملک ہے جو دنیا کو جوڑنے کا ہنر رکھتا ہے۔ بالکل، مسکراتے چہرے، پر اعتماد انداز اور گرم جوش مسافے اس امید کو مزید مضبوط کر رہے ہیں کہ اختلافات جنگوں سے نہیں بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ ایک طرف ایران کی روایتی محبت، دوسری طرف امریکہ کی سنجیدگی، درمیان میں پاکستان کا خلوص۔ یہ منظر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان وہ پل ہے جہاں سے گزر کر دنیا امن کی منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ پر اعتماد قدم، مسکراتے چہرے، گرم جوش مصافحے۔ ایرانی اور امریکی وفود نور خان ایئر بیس پر اترے تو امن کی امیدیں جاگ اٹھیں۔ پہلے ایرانی وفد پہنچا، اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی طیارے سے اترے۔ ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا، معزز مہمانوں کو پھول پیش کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گرم جوش مصافحہ کیا۔ باڈی لینگویج یہ پیغام دے رہی تھی کہ یہ تعلق رسمی نہیں، باہمی اعتماد اور احترام سے جڑا ہے۔ پھر آئے سپر پاور کے نائب صدر جے ڈی وینس، چہرہ پر اعتماد، نرم مسکراہٹ، گرم جوش لہجہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست استقبال کیا۔ مسکراہٹیں بتا رہی تھیں کہ اسلام آباد اور واشنگٹن میں کتنی قربتیں اور اعتماد ہے۔ ایک طرف تہران کی روایتی اپنائیت، دوسری طرف واشنگٹن کی گرم جوشی اور پاکستان کا دونوں وفود سے خلوص اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام آباد وہ پل ہے جس پر چل کر اختلافات کو مکالمے میں اور کشیدگی کو امن میں بدلا جا سکتا ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان عالمی افق پر دمکتا ستارہ، دہائیوں تک حریف رہنے والے ایران اور امریکہ کی عارضی جنگ بندی کروا کر مذاکرات کی میز پر لے آیا۔ اسلام آباد ٹاکس کے لیے دونوں ممالک کے وفود بات چیت کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ امریکی وفد کی سربراہی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ وہ نائب صدر بننے سے پہلے سینیٹر رہ چکے ہیں، جنگ مخالف موقف کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ امریکی وفد میں شریک دوسری شخصیت اسٹیو وٹکوف ہیں جو امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ ہیں۔ ایران پر حملوں سے پہلے بھی اسٹیو وٹکوف جنیوا میں ہونے والی مذاکراتی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ امریکی ٹیم میں موجود تیسرے رکن جیرڈ کشنر ہے جو مشرق وسطیٰ کے معاملات پر کئی برسوں سے متحرک ہیں۔ وہ ابراہم معاہدے میں پیش تھے۔ بات کریں ایرانی وفد کی جس کی قیادت ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں۔ انہیں جنگ اور سیاست دونوں میدانوں کا وسیع تجربہ ہے۔
باقر کالیباف سیاست میں آنے سے پہلے پاسدارانہ انقلاب کے ایروسپیس فورس کے چیف، پھر پولیس چیف اور تہران کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ایرانی وفد میں شامل ہیں۔ جنگ سے پہلے عباس عراقچی اسٹیو وٹکوف کے ساتھ مذاکراتی عمل کا حصہ رہے ہیں۔ عراقچی نے 2015 کی جوہری معاہدے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان میزبان، امریکہ اور ایران مہمان۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان مذاکرات خوشگوار ماحول میں جاری ہیں۔ پاکستان مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اس وقت کیا ماحول ہے، یہ ہمیں بتائیں گی سمیرہ خان۔ سمیرہ بتائیے۔ یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا سے زیادہ بڑی تعداد میں عالمی میڈیا کے نمائندے ہیں، اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ تمام نیگوسیشن سیز فائر سے لے کے نیگوسیشنز تک تمام معاملات خیر بڑی خوش اسلوبی سے نبھائے گئے، امید ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ بھی اچھا ہی نکلے گا دونوں فریقین کے حق میں۔ اور امریکہ اور ایران دونوں اس وقت اپنے تمام تر اختلافات کو، یا اب سے 2 دن پہلے کی جو صورتحال تھی، اس کو بھلا کر اکٹھے ایک میز پر بیٹھے ہیں، اور امید یہی ہے کہ اس میز سے جب اٹھیں گے تو ایک اچھی خبر ہی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت کارڈیل ماحول میں تمام تر جو ڈائلاگ ہے وہ چل رہا ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز آف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ خوشگوار ماحول میں تمام تر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے امید کی جا رہی ہے کہ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اس حوالے سے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ پوڈیم بھی موجود ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی انپٹ ایسی آتی ہے پاکستان کی طرف سے یا فریقین کی طرف سے تو وہ بھی بات کر سکیں، اور اگر کوئی رزلٹ اورینٹڈ اس کا اختتام ہوتا ہے تو یہاں آ کر اس کے نتائج کا اعلان کیا جائے۔ تو اب تک بہت اچھا ہے سب کچھ یہاں پر، ماحول بھی اور وہ ماحول بھی جو مذاکرات والے کمرے میں ہے، اور ہوپ فار دا بیسٹ۔ پاکستان کو امید ہے کہ پاکستان بہت اچھے نتائج لے کے اس ٹیبل سے دونوں فریقین کو اٹھنے دے گا، امید بھی ہے، دعا بھی ہے، مزید آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ تو سمیرہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ سمیرہ، آپ کا بے حد شکریہ۔ امریکی صدر نے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار دے دیا ہے۔ کہا جنگ اور اب مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے بہترین ٹیم اسلام آباد بھجوائی، بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا۔ بالکل، رجیم چینج ہمارا مقصد نہیں تھا، لیکن ایسا بھی ہو گیا۔ کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں، آپ نے ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے۔ خالی آئل ٹینکرز بڑی تعداد میں امریکہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ ٹرمپ میڈیا پر بھی برس پڑے، بولے جعلی خبریں دینے والوں کی اپنی ساکھ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ ٹرسٹ ان ٹرمپ۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کی مسکراتے ہوئے تصویر بھی شیئر کر دی۔ تو یہ وہ تمام تر سچویشن جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایرانی وفد ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، بہادری کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ایکس پیغام میں صدر پزشکیان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے، قوم کے لیے ہماری خدمات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گی۔ بالکل، ملکی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان میں موجود اپنے مذاکراتی وفد کی مکمل حمایت کرتے ہیں، ہمارا وفد پوری بہادری کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ اور آگے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقل سیز فائر انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، امریکہ اور ایران بات چیت سے معاملات حل کرنے پر رضامند ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ خلیج میں بھی جنگ کی نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستانی قیادت نے اعتماد کے ساتھ فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ امریکہ اور ایران کی قیادت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، فریقین نے میری تجویز قبول کر کے عارضی جنگ بندی کی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا عاصم منیر نے جنگ بند کرانے کے لیے تاریخ ساز کردار ادا کیا، تاریخ ان کی خدمات سنہرے الفاظ میں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم نے اپیل کی ہے کہ قوم مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ تو دعا بھی ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات رنگ لے کر آئیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف ایرانی وفد کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ کہا مذاکراتی ٹیم اپنی ذمہ داری کو پورے اختیار کے ساتھ آگے بڑھائے، جس طرح جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے، آج اپنی مذاکراتی ٹیم کے پیچھے کھڑے ہیں۔
पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुअत्तरिफ हैं। सोशल मीडिया बयान में कहा कि ये जंग हमारी कौम और तहजीब के खिलाफ खुला जुर्म है। इस जंग ने खित्ते और दुनिया के अमन को भी खतरे में डाल दिया है। तो ये भी आपको बताते चले कि सऊदी अरब से भी राबते किए जा रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने टेलीफोनिक राबता किया है। जंगबंदी मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर उन्होंने तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने आबना हुर्मुज़ की बहाली से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि ईरान अमरीका जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। खित्ते में देरपा अमन व सलामती के लिए अमन मुआहिदा बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद बिन सलमान और इमैनुअल मैक्रोन ने राबतों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफाक किया है।